السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام 1448 ہجری، آج سے 1400 سال پہلے سن 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے اس میدان میں شہید کیا گیا۔ تب سے آج تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ یاد کر رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر طرح طرح کی خرافات اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، جس کا دین اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کو کوئی بھی دین کو ماننے والا انسان صحیح کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی عالم، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی اگر یہ ثابت کر دے کہ محرم کے 10ویں تاریخ کو ڈھول بجانا، تعزیے نکالنا، یہ ساری چیزیں کرنا جائز ہے، تو آپ یقین جانیے کہ وہ شخص دین کے اندر انحراف کرنے والا اور دین کے اندر تحریف کرنے والا ہوگا، دین سے انحراف کرنے والا اور دین کے اندر تحریف کرنے والا ہوگا۔ آج جیسے محرم کی 10ویں تاریخ ہے، آج آپ دیکھ لیجئے ملک کے مختلف کونے سے طرح طرح کی تصاویریں اور طرح طرح کی ویڈیوز آ رہے ہیں۔ آپ ان تصویروں کو ذرا سائڈ میں دیکھتے جائیے کہ کوئی ایک شخص ہے جس میں اس کو شیطان کا روپ دیا گیا ہے، یا اور کوئی دوسرا روپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیا اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے کہ کسی ایک انسان کو آپ شیطان کا روپ دے کر کے لوگوں کے سامنے اس کو اس طرح سے پیش کریں؟ دوسری تصویر آپ یہ دیکھیے کہ تعزیے کے اوپر ایک تصویر لگائی گئی ہے۔ آپ اس تصویر کو کس سے جوڑیں گے؟ آپ کالی پوجا وغیرہ دیکھتے ہیں، جہاں پر مورتی وسرجن ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، جہاں پر ان کی مورتیوں کو گنگا میں لے جا کر کے دہایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ان کے مورتی وسرجن میں یہ ساری تصویریں اور فوٹو لگی ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک ایمان والا انسان اس چیز کو جائز کہہ سکتا ہے؟ کیا آپ کا دل گوارا کر رہا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہوں گی اور اس کا دین سے اور اسلام سے کوئی تعلق ہوگا؟ یقیناً نہیں ہے۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اب آپ پھر اس کا اگلا ایک ویڈیو دیکھیے کہ کس طرح سے مدھیہ پردیش میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر ایک گاڑی میں پٹاخہ سجا کر کے اس کو کنر سے اٹھا کر اس میں آگ لگایا گیا اور اس کے شیشے اور کانچ کو توڑا گیا، اور کس طرح سے فائرنگ کی گئی۔ آپ اس کو دیکھیے کہ کیا یہ حسینی ہونے کا پکا ثبوت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لوگ حسینی ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ دین کو بدنام نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ لوگ دین کو بدنام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں جو لوگ آئے دن اسلام کے اوپر سوالات کھڑے کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہندو دھرم سے کہ اسلام تو یہ جتنے لوگ ہیں ان کے پوروج ہمارے دھرم سے تھے اور ان کے ہاں ہماری ابھی ریتی رواج باقی ہے۔ یہ لوگ مثال میں یہی ساری چیزیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے ان کے ہاں کیا کیا چیزیں اب نہیں ہو رہی ہیں، ان کے ہاں یہی ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ امام حسین کے نام پر یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے اگر ایمان کو تلاشا جائے، ان کے گریبان میں جھانک کر کے، تو کہیں ہمیں ان کے ایمان کے اوپر بھی خطرہ نظر آنے لگا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر سے ایمان کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات دینے کی ضرورت ہے اور دینی چاہیے۔ آج ملک کے مختلف کونے کے اندر ایسے خرافات کیے گئے ہیں کہ الامان والحفیظ، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لفظوں میں۔ بتائیے امام عالی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے اس میدان میں اس بے رحمی کے ساتھ یزید کے قافلہ اور یزیدی لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، تو بجائے اس کے کہ ان کا درد، ان کا غم ہمیں سینے میں ہونا چاہیے، دل ہمارے دل کو رونا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر افسوس ہونا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہم روڈ پہ نکل کر کے ماتم کریں، روڈ پہ نکل کر کے ہم ڈھول بجائیں، روڈ پہ نکل کر کے تعزیہ بازی کریں، روڈ پہ نکل کر کے ہم اکھاڑے کھیلیں، روڈ پہ نکل کر کے ہم ڈنڈے بھاجیں، روڈ پہ نکل کر کے ہم سانگ بجائیں، روڈ پہ نکل کر کے ہم میوزک بجائیں۔ کیا یہ غم کی پرتیت ہے؟ کیا یہ غم کا ثبوت ہے؟ کیا یہ غم کی علامت ہے؟ کیا یہ غم کی نشانی ہے؟
کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ غمگین ہیں امام حسین کی شہادت پر؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ لوگ امام حسین کی شہادت کے دن کو مذاق بنا کر کے یہ لوگ اپنے جسم کو اور اپنی خواہش کی تسکین کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا دین سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اگر ان کے گھر کا کوئی ویکتی انتقال کر جائے، کسی شخص کا انتقال ہو جائے، تو کیا یہ لوگ اس کی برسی پر، کیا یہ لوگ ان کے جنازے پر، کیا یہ لوگ ان کے مرنے پر اس طرح سے ڈھول بجائیں گے؟ کیا اس طرح سے اکھاڑے کھیلیں گے؟ کیا اس طرح سے جلوس نکالیں گے؟ اس طرح کی حرکتیں کریں گے؟ نہیں کر سکتے، یقینی طور پر نہیں کر سکتے۔ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنا کہاں سے صحیح ہے؟ بہرحال یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ان ایمان والے بندوں کو جن کے اندر ایمان بچا ہوا ہے، کہ آگے آنے والے اپنی نسلوں کو دین کی صحیح تعلیم دیجیے اور امام حسین کے کربلا کی صحیح تاریخ ان کو بتائیے، اور ان کو بتائیے کہ اس طرح سے کرنا کس کا فعل ہے۔ آپ کو آخر میں ہم بتا دیں کہ جب امام حسین کے سر کو قلم کر کے یزید کے سامنے رکھا گیا تھا، تو یزیدی وہ لشکر جس نے امام حسین کو شہید کیا تھا، جشن ان لوگوں نے منایا تھا، خوشی ان لوگوں نے منائی تھی، ڈھول ان لوگوں نے بجائے تھے، اکھاڑے ان لوگوں نے کیے تھے، نعرے بازی ان لوگوں نے کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے، وہ لوگ تو غمگین تھے، رو رہے تھے، خون کے آنسو رو رہے تھے، اور ان کے پورے خاندان کو اجاڑ دیا گیا تھا، تمام اہل بیت کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ لوگ پھر کہاں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر اس طرح کی ڈھول تاشے بازی کر رہے ہیں؟ یہ لوگ حسینی ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے، اور غیروں کو ہمارے دین کے بارے میں سوال کرنے کا ایک موقع یہ لوگ فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے جہاں پر یہ لوگ ہیں، ہماری اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس علاقے کے ذمہ دار لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، تو جن لوگوں نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں ان تمام لوگوں کو سمجھایا جائے اور ان کو صحیح دین بتایا جائے۔ بہرحال آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور آگے شیئر کریے۔